حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ فجر کا وقت ہے، فجر کی اذانیں ہوئیں، میری آنکھ کھلی۔ یہ خواب بیان فرما رہے ہیں مولا علی۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، میری آنکھ کھلی، میں نے وضو کیا اور مسجد نبوی میں آ گیا۔ جس زمانے میں حضرت علی نے یہ خواب دیکھا ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اور مسجد نبوی میں آ گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر موجود ہیں اور اقامت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو حضور اپنا چہرہ، حضور کی عادت یہ تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا تو اتنے میں ایک کنیز ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ گئی۔ وہ کھجور کا ٹوکرا لے کر آئی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھجوریں پیش کی۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھجوریں بانٹنی شروع کی۔ میری باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور مجھے دی۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ایسی کھجور کا ذائقہ میں نے کبھی زندگی میں چکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ حضور کے دست اقدس سے ملی تھی نا۔ آپ فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک کھجور دی، بہت زیادہ ذائقے دار تھی، بہت میٹھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میرا من ہوا کہ میں دوسری بھی لوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کھجور مجھے خود عنایت فرما دی، خود دوسری کھجور مجھے دے دی۔ آپ فرماتے ہیں پھر میرا دل چاہا کہ میں تیسری بھی لوں، لیکن کہہ نہیں سکتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تھی۔ کھجوریں بڑھتی چلی گئیں، تمام صحابہ میں تقسیم ہوئیں۔ آپ کہتے ہیں یہ خواب تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، اتنا خواب دیکھنے کے بعد میری آنکھ کھلی۔ تو جیسے ہی آنکھ کھلی اتفاق سے دیکھتا ہوں کہ فجر کا ہی وقت ہو رہا تھا، فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے وضو کیا اور وضو کر کے مسجد نبوی میں آیا جب میں تو میں دیکھتا ہوں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر موجود تھے، بالکل اسی طرح حضرت عمر فاروق مصلی امامت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا۔ آپ کہتے ہیں حضرت عمر مصلی امامت پر تھے، نماز پڑھاتے ہیں آپ، امامت ہوتی ہے اور امامت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، جیسے حضور اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کیا کرتے تھے، حضرت عمر بھی اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں حضرت عمر نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا تو اتنے میں ایک کنیز، ایک عورت کھجور کا ٹوکرا لے کر آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران تھا، جو خواب دیکھ کر آیا ہوں وہ سب اب حقیقت میں ہو رہا ہے، لیکن خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہاں حضرت عمر ہیں، کیونکہ آپ کا دور خلافت ہے۔ آپ کہتے ہیں کھجوریں آتی ہیں اور کھجوریں تقسیم ہونا شروع ہوتی ہیں، حضرت عمر کھجوریں دینا شروع کرتے ہیں، ایک ایک کو کھجور دیتے ہیں۔ میری باری آتی ہے تو حضرت عمر مجھے بھی کھجور دیتے ہیں۔ پھر میرا من ہوا کہ ایک اور مل جائے تو حضرت عمر مجھے ایک اور کھجور دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں 2 کھجوریں مل جاتی ہیں، پھر میرا دل چاہتا ہے کہ کیوں نہ ایک اور مانگ لی جائے، وہاں تو حضور تھے نہیں لے سکا، یہاں تو اپنے دوست ہیں حضرت عمر ہیں، ان سے تو مانگی جا سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر ایک اور کھجور دے دو، تو حضرت عمر کہتے ہیں خواب میں تو حضور سے تم نے نہیں مانگی تھی۔ آپ کہتے ہیں حضور سے تو تم نے نہیں مانگی تھی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ جو خواب دیکھ کر آیا ہوں حضرت عمر حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت عمر سے کہا عمر تمہیں کیسے معلوم یہ سب کچھ خواب میں دیکھ کر آیا ہوں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں علی تم ہی تو اس حدیث کو روایت کرتے ہو کہ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو نور ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ مولا علی نے اس کے بعد بڑی بات لکھی، آپ نے فرمایا کہ مولا علی نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، اے عمر خدا کی قسم حضور نے بھی مجھے خواب میں کھجوریں دی تھیں، جیسا ذائقہ حضور کے دست اقدس سے کھجور لینے میں آیا تھا ویسا ہی تمہارے ہاتھ سے آ رہا ہے۔ معلوم ہوا حضرت علی بتا رہے تھے کہ آپ کا منصب اور آپ کا مقام بالکل برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ برحق بنایا ہے، آپ کا مقام اور منصب حق کے ساتھ ہے، اسی لیے وہ ذائقہ جو حضور کے دست اقدس سے آ رہا تھا وہی بالکل ذائقہ آپ کے ہاتھ سے کھجور لینے میں آ رہا ہے۔